بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں روزہ دار اگر کسی چیز کی خوشبو سونگھتا ہے، جسے بعض دفعہ عادت ہوتی ہے کہ پھل وغیرہ خریدتے ہوئے پھل سونگھتے ہیں، شاید اس سے کوئی ذائقے کا اندازہ ہوتا ہو، تو اگر روزہ دار پھل کی خوشبو سونگھتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی پھول وغیرہ ہو اس کی خوشبو سونگھتا ہے یا کوئی عطر پرفیوم وغیرہ کی خوشبو سونگھتا ہے، تو کسی بھی قسم کی اور کسی بھی چیز کی خوشبو سونگھنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ برقرار رہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بعض دفعہ بہت زیادہ منہ میں لعاب بنتا ہے، تھوک بنتا ہے۔ جب معدہ خالی ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لعاب بننا شروع ہو جاتا ہے، تو فطری طور پہ تو انسان منہ صاف کر لیتا ہے، لعاب پھینک دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا موقع نہیں ہوتا، آپ مسجد میں ہیں یا نماز میں ہیں یا مصروف ہیں، تو انسان وہ لعاب جو بنتا ہے وہ خود نیچے اتر رہا ہوتا ہے یا اتار رہا ہوتا ہے۔ تو اگر روزہ دار کے منہ میں لعاب بنے اور تھوک کثرت سے آئے اور وہ اس کو نیچے اتار لے، یا بعض دفعہ اسی طریقے سے پیٹ کے ذریعے سے بلغم وغیرہ آتا ہے، تو کوشش تو یہی ہوگا انسان اس کو پھینک دے، منہ صاف کر لے، لیکن مسئلے کی حد تک بات یہ ہے کہ اگر اس کو اتارنے کی نوبت آ جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ خراب نہیں ہوگا۔ البتہ فقہا نے لکھا ہے کہ بالارادہ، کہ انسان ارادتاً خود سے جمع نہ کرے کہ چلے تھوڑی راحت ہو جائے گی مجھے، یہ نامناسب ہے، البتہ روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں اگر حلق میں یا ناک کے ذریعے سے دھواں چلا جائے، کسی بھی چیز کا دھواں ہے، آپ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں اور اتنا ہجوم ہے کہ دھواں بنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کوئی خوشی سے دھواں نہیں اتارتا، لیکن وہ چلا گیا، یا اسی طریقے سے ایسی جگہ جہاں بہت سارا کھانا تیار ہو رہا ہو، دیگیں پک رہی ہو، دھوئیں کا ماحول ہے، آپ گئے اور خود بخود دھواں آیا اور حلق کے اندر ناک کے ذریعے سے چلا جائے۔ خود اگر انسان کے جسم میں ناک یا حلق سے دھواں چلا جائے، مسئلے کو سمجھے، خود سے اتر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی روزہ دار ارادتاً اپنی مرضی سے دھواں اپنے حلق میں یا ناک کے ذریعے سے اتارتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لہذا اس سے ایک اہم مسئلہ یہ واضح ہو گیا کہ بعض دفعہ جو نزلہ زکام میں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ سٹیم لے لیں، بھاپ لے لیں، تو بھاپ کیا ہے؟ ایک دھواں ہے نا، کہ بھئی وہ دھواں بننا شروع ہوتا ہے اور انسان ناک کے ذریعے سے کھینچتا ہے تاکہ نیچے جائے، گلا اور حلق صاف ہو جائے، تو وہ تو غیر اختیاری نہیں ہے بلکہ اختیاری ہم ایسا کر رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ تو روزے کی حالت میں اسٹیم لینا درست نہیں ہے، روزہ فاسد ہوگا، قضا کرنی پڑے گی۔ یا بعض نزلے کی ایک دوائی آتی ہے جس کو ناک سے لگا کے سونگھتے ہیں تاکہ ناک کھل جائے، تو اس میں بھی چونکہ ایک پاؤڈر فارم کے اندر دوائی ہوتی ہے اصل میں جو نیچے جاتی ہے اور وہ نزلے کو صاف کر رہی ہے، تو روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، ورنہ روزہ اس کی وجہ سے بھی فاسد ہو جائے گا۔ یا بعض دفعہ جیسے جو دمے وغیرہ کے مریض، سانس کی تکلیف کے مریض ہوتے ہیں، تو ان کو انہیلر کا پمپ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس کو پمپ کریں تاکہ ذرا سانس جاری رہے، اچھی رہے۔ تو روزہ دار اگر انہیلر استعمال کرے گا تو اس میں بھی ایک دوائی ہوتی ہے حقیقت میں جو حلق کے اندر جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ذرا سانس لینے میں بہتری لگتی ہے، تو انہیلر اگر استعمال کرے گا تو وہ دوائی اندر جا رہی ہے، تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ البتہ اگر عذر ہے، مریض ہے، تو کر سکتا ہے، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته